نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ چند گنتی کے دن ہیں یہ روزے کے، پر جو شخص میں بیمار ہو یا سفر پر ہو بس وہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے ذمے ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ کے ہے، اور جو شخص اس سے زیادہ کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ کل کے درس کے اندر صیام کی فرضیت کا تذکرہ اور اس کی علت تقوی کا تذکرہ ہوا کہ ایمان والوں پر روزوں کی فرضیت کی گئی تاکہ ان میں صفت تقوی پیدا ہو سکے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ایام معدودات، یہ بہت مشقت لمبی نہیں ہے بلکہ چند گنتی کے دن ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے جب رمضان کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، روزے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایام 20 کے رکھتے تھے، اس وقت تک رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں تھی، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو بعض نے کہا کہ یہ وہ 3 دن تھے جو گنتی کے تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ اس آیت کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ عرب معاشرے کے اندر روزہ رکھنے کا رواج نہیں تھا، اگرچہ پہلے شریعتوں میں روزے کا فرضیت بھی تھی، رواج بھی تھا، لیکن عرب معاشرے میں رواج ختم ہو چکا تھا۔ تو ابتداً جب روزے کی فرضیت ہوئی تو ان کو بڑا شاق لگا، ایک مشکل کام تھا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، خواہش نفس کو چھوڑ دیا جائے اور صبح سے شام تک رکا رہے انسان۔ تو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں، اس میں اگر تم مجاہدہ کر لو گے، برداشت کر لو گے تو تمہاری اللہ رب العزت روحانی ترقی فرما دیں گے۔ روزے سے انسان کی بہیمیت ختم ہوتی ہے اور ملکوتیت کی صفت جو ہے وہ جاگتی ہے، روحانیت بڑھتی ہے۔ انسان کے 2 جسم ہیں، ایک ظاہری جسم ہے جو گوشت پوست سے بنا ہوا ہے، اور اس کی غذا تو ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ وہ کھانا پینا اور اس کے مطابق جو ضرورتیں ہیں اس کی وہ پوری کی جاتی ہیں۔ ایک اصل جو جسم ہے وہ اس کی روح ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو اس انسان کے جتنے عہدے، جتنے تذکرے، جتنے نام ہیں وہ سب ختم ہو کر اس کو میت کہا جاتا ہے۔ تو وہ اصل چیز ہے، اور اس کی غذا جو ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکلا ہوا ہر عمل روح کی غذا ہے، اس میں ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے،
اس کے اندر تراویح کی نماز بھی ہے، اس کے اندر فرض نماز بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس روحانی جسم کو ترقی دیتی ہے، اس کو قوت پہنچاتی ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اس روحانی جسم کو مضبوط کرنے کی مشق کروائی جاتی ہے کہ اس کو مضبوط کیا جائے جو ہماری اصل ضرورت ہے، کیونکہ یہی جسم ہمارا آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اگر کسی کی روح بیمار ہو، جسمانی طور پر وہ کتنا ہی تندرست کیوں نہ ہو، وہ جنت کا وارث نہیں بنے گا۔ اور اگر روح اس کی درست ہے، وہ ٹھیک ہے، جسمانی طور پر وہ کتنا لاغر اور کمزور کیوں نہیں ہے، اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، وہ جنت کا وارث ہے۔ تو اس لیے اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ایاما معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، لہٰذا اس کے اندر پریشانی والی بات نہیں کہ بہت زیادہ مشقت ہوگی، گزرتے ہوئے چند دن گزر جائیں گے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب مزید رخصت عنایت فرمائے کہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی کمزوری کے باعث بہت ساری مجبوریوں میں یہ روزہ رکھنا اس کی طاقت اور بس کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو کہ تم بیمار ہو، تم روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا تم سفر کی حالت میں ہو اور سفر کی حالت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے السفر قطعۃ من النار، سفر جو ہے وہ عذاب، قطعۃ من عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو سفر میں مشقت ہوتی ہے، روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر سفر میں ہو یا بیماری کی حالت ہے فعدۃ من ایام اخر، پھر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو۔ ایک بات یہاں یہ سمجھ آئی کہ ہر بیماری نہیں، وہ بیماری جو روزہ رکھنے سے مانے ہو، روزے کی وجہ سے وہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا جان تلف ہونے کا اندیشہ ہو یا برداشت نہ کر سکتا ہو۔ اگر کسی کے سر میں درد ہے، معمولی سا بخار ہو گیا ہے، اس سے روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر شدت کی بیماری ہے تو روزہ چھوڑ دے، اس کو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے علی سفرن کہہ کر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ سفر پر ہو، یعنی سفر شروع کر چکا ہو، اور دوسرا یہ کہ سفر بھی سفر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے بازار سے نکل گیا تو کہے کہ میں تو اب اپنا شہر چھوڑ گیا ہوں تو یہ سفر شروع ہو گیا۔ معلوم ہوا سفر کی کوئی خاص مقدار ہے جو قرآن نے بیان نہیں کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کی تفصیلات ملتی ہیں کہ سفر کم از کم 48 میل فقہا نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدت اس کی مقرر کی ہے، 3 فرسخ کا ذکر آتا ہے، یہ 48 میل بنتے ہیں، اور آج کل ہمارے کلومیٹر کے اعتبار سے یہ تقریباً 78 کلومیٹر ہے۔ 78 کلومیٹر سفر کرنے کی نیت ہو، پھر جب یہ سفر پر شروع ہو جائے، یعنی اپنے شہر کی حدود کو، گاؤں کی حدود کو چھوڑ دے، تو یہ مسافر شمار ہوتا ہے۔ اس میں فرض نماز وہ قصر کرے گا، یعنی جہاں 4 رکعتیں ہیں 2 پڑھے گا، لیکن فرض نماز معاف نہیں ہے۔ سفر کی حالت میں بھی یاد رکھیے معاف نہیں ہے، اس میں سہولت ہے، رخصت ہے کہ وہ 4 کی جگہ پر 2 پڑھ لے گا۔ جو رکعتیں 3 ہیں جیسے مغرب ہے یا عشاء کے وتر ہیں، وہ 3 ہی پڑھنے ہیں، 4 والی میں 2 رکعت پڑھے گا۔ لیکن روزے کے اندر اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے، وہ رخصت یہ ہے کہ وقتی طور پر اس کو قضا کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے نماز کی 2 رکعتیں معاف ہو گئی تو روزہ چھوڑ دیا تو روزہ بھی معاف ہو جائے گا، نہیں، روزے کا پھر دوبارہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے گا۔ یہاں اس سے مختصر جملہ بھی لایا جا سکتا تھا فعلیہ القضاء، کہ اس کے ذمہ قضا ہے، لیکن اس جملے کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے فعدۃ من ایام اخر لا کر اس طرف اشارہ کیا
کہ قضا تب واجب ہے جب اس کے پاس بیماری سے صحت ملنے کے بعد اور سفر سے واپس لوٹنے کے بعد اتنے دن ملے اس کی زندگی کے جن میں وہ قضا کر سکے۔ اگر اتنے دن ہی نہیں ملتے اس کو، سفر سے واپس لوٹا اور لوٹتے ہی اللہ پاک کو پیارا ہو گیا یا بیماری ٹھیک ہوئی نہیں، دنیا سے چلا گیا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اس کو وہ دن میسر ہی نہیں ہوئے جن کے اندر یہ گنتی پوری کر سکتا، تو اس لیے فرمایا من ایام اخر کہ وہ اپنے دوسرے دنوں کے اندر گنتی کو پورا کر لے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ ایک ترجمہ تو وہ ہے جو میں نے ترجمہ کرتے وقت کیا کہ جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو یہاں یطیقونہ ہو، اس کو ہم اپنی گرامر کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس میں سلب ماخذ ہے، کہ جس سے طاقت کو سلب کر دیا گیا ہو روزے کی۔ جیسے کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے یا بہت بیمار آدمی ہے اور صحت کی امید نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ فدیہ ادا کر لیں۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، جس کو صدقہ فطر کی مقدار کہا جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 2.25 سیر گندم، احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ 2 کلو گندم کی قیمت ادا کر دے، قیمت دے دے پھر بھی ٹھیک ہے، اور وہ کسی کو جنس دے دے پھر بھی ٹھیک ہے، یا کھانا کھلا دے 2 وقت کا پیٹ بھر کر پھر بھی ٹھیک ہے۔ تینوں صورتوں میں سے جو بھی اس کو سہولت والی صورت میں اثر ہو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ بعض نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کہ جس کو روزے کی طاقت ہو، فدیۃ طعام مسکین، اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر دے دے۔ تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ ابتداءً عرب معاشرے کے اندر رواج نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ رب العزت نے احکام بڑھائے ہیں۔ جیسے نماز کے اندر بہت ساری باتیں پہلے جائز تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو منسوخ کر دیا۔ مثلا نماز میں پہلے یہ اجازت تھی کوئی سلام کرے اس کا جواب دیا جا سکتا تھا، یہ اجازت تھی کہ کوئی آ کے پوچھے کتنی رکعت ہوئی ہیں اس کو بتایا جا سکتا تھا اتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی اجازت منسوخ ہوتی چلی گئی۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزوں میں بھی ابتداءً یہ تھا کہ جس کو طاقت ہو رکھنے کی تو وہ رکھ بھی سکتا ہے اور فدیہ بھی دے سکتا ہے، دونوں میں اختیار تھا۔ لیکن بعد کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختیار کو ختم کر دیا، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہے جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس سے پہلے ایام 20 کے روزے تھے، تو اس میں اختیار تھا کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، کیونکہ ایام 20 کے روزوں کی فرضیت قطعی طور پر جیسے رمضان کی فرضیت ہے کہیں سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ حدیث میں اشارہ ضرور ملتا ہے لیکن رمضان کی طرح کی فرضیت نہیں تھی۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے ذمہ ایک مسکین کا فدیہ ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اس سے زیادہ ادا کر دے، ایک مسکین کی فدیے سے بڑھا کر دے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دے گا اتنا اجر و ثواب اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اب سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت تو دے دی، اور بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز میں قصر ہے، اور اگر کوئی آدمی سفر میں پوری نماز پڑھے تو یہ گنہگار ہوتا ہے، اللہ کا ہدیہ اور اللہ کا اکرام ٹھکراتا ہے۔ ایسے ہی روزہ اگر کوئی رکھے تو اجازت نہیں، حالانکہ قرآن کی آیت نے واضح فرما دیا وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھ لو سفر کی حالت میں، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج کل کے جیسے سہولت کے سفر ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ سفر ہیں، پہلے سفر بڑے مشکل ہوتے تھے، گھوڑوں کے اوپر، اونٹ کے اوپر
لمبے لمبے سفر، سخت گرمی کی حالت میں، پیاس کی شدت میں، تو آج کل تو سفر کی وہ مشقت باقی نہیں رہی، تو اگر آج کل روزہ رکھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جانتے ہو کہ روزے کا کیا ادب و احترام اور مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کا ایک روزہ رمضان کا چھوٹ جائے، وہ ساری زندگی اس کے مقابلے میں روزے رکھتا رہے، رمضان کے روزے کے ثواب پر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو رمضان کا ثواب رکھا ہے، پوری زندگی کے روزے بھی اس رمضان کے روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسائل کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم